السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرہ میں ہر دوسرا تیسرا مسلمان مفتی، مجتہد اور اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہے، جبکہ وہ دین کے بنیادی نکات، بنیادی اصول، بنیادی چیزیں جو ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ اور وہ طہارت کا معاملہ ہو، وہ تجارت کا معاملہ ہو، وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، وہ وراثت کا معاملہ ہو، وہ طلاق کے مسائل ہوں، وہ معاشرتی معاملات ہوں، وہ معیشت کا مسئلہ ہو، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں وہ اپنی رائے دینا وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے، جبکہ اسے معلوم تک نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے ایسا کرنے سے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس مسئلے کا آپ کو علم نہیں ہے آپ رک جائیں، آپ توقف اختیار کریں۔ کئی ایک مثالیں گھریلو معاملات میں بھی، اور اسی طرح عبادت کے معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی آپ دیکھنے میں حقوق العباد میں حقوق اللہ ہوں، کئی ایک ہر جگہ میں آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے جو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور ہم بڑے علم والے ہیں اور بڑے ماہر ہیں اور ہم ہر چیز پر رائے دے سکتے ہیں اور ہماری بات درست نہیں ہماری بات غلط نہیں ہو سکتی، اور وہ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں اور جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک میں آپ حضرات سے، ناظرین اور سامعین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو خام خواہ مشقت میں ڈالا جاتا ہے، خام خواہ مشقت میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بعض اپنا جاہل لوگوں کی طرف سے سنتے ہیں اعتکاف کرنے والوں پر عجیب و غریب پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو عورت عدت میں ہوتی ہے اس پر عجیب و غریب پابندیاں اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں۔ شریعت نے وہ پابندیاں نہیں لگائی ہوتی، وہ ان کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں یا اپنا دوسرے دیگر مسائل میں اپنی طرف سے کچھ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ شریعت میری اور آپ لوگوں کی، میرے اور آپ لوگوں کے باپ دادا کی بات کا نام نہیں ہے۔ شریعت نام ہے کتاب اللہ کا، شریعت نام ہے سنت رسول اللہ کا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شریعت نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا، شریعت نام ہے صحابہ کرام کے عمل کا جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور وہ دین متعارف کروایا۔ دین وہی ہے، اور اسی دین کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن آپ کے اوپر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اس نعمت کو پورا کر دیا، آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طہارت کے مسائل میں سے اور صفائی کے نظافت کے معاملات میں سے عورتوں پر بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے ہی مکتبہ فکر کے عالم دین سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسروں کی بات تو ہم نے سننی نہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے یا بیٹھ گئی ہے کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے جو بڑے کرتے آئے ہیں، یا ہم نے اپنے مولوی کی بات کو فالو کرنا ہے، ہم نے تو کسی دوسرے تیسرے کی بات کو نہیں سننا۔ وہ اپنوں کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بسا اوقات ان کے اپنوں کا بھی مسئلہ کوئی نہ کوئی ٹھیک ہو نا، تو پھر اس پر بھی وہ پابندی کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے نظافت اور صفائی کے معاملات میں سے خواتین کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ خواتین زیر ناف بال یا بغلوں کے بال جو ہیں اس کے لیے اپنا بلیڈ کا استعمال نہ کریں، بلیڈ کا استعمال نہ کریں، یہ جی منع ہے، یہ شریعت ناپسند کرتی ہے، یا مکروہ ہے، یا اس کو ناپسند کیا گیا، اس طرح کی باتیں، یا حرام کہا گیا، جو بھی ہے یہ غلط ہے، سب کچھ غلط ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایسے پاؤڈر اور ایسی کیمیکل سے تیار شدہ یہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور وہ اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ شریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ پاؤڈر، وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا جو اذیت کا باعث بنتے ہوں، اور کہنا کہ عورت بلیڈ استعمال نہیں کر سکتی، یہ جہالت ہے۔
اور یہ جہالت کا مظاہرہ ہے، اور یہ خود ساختہ باتیں ہیں، یہ ہماری اپنی منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی۔ مقصد صفائی اور طہارت، اپنا نظافت اور صفائی ہے۔ زیر ناف بالوں کا اور بغلوں کے بالوں کا کم سے کم 40 دن سے پہلے اس کا مونڈنا۔ کئی لوگوں کے بال جلدی بڑھ جاتے ہیں، ان کو جلدی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ 38 39 دن، 40 دن سے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ پابندی جو لوگ سن رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ یہ خود ساختہ پابندی ہے، یہ وہ پابندی ہے جو ہم نے عائد کر رکھی ہے، شریعت نے پابند ہماری ماؤں بہنوں کو نہیں کیا۔ تو اس لیے خواتین زیر ناف بال، بغلوں کے بالوں کو مونڈنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔